السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، بیڈ نیوز کے اوپر بیڈ نیوز۔ برطانیہ کے حوالے سے 10 پاکستانی گرفتار، سزائیں ہو گئیں۔ جرم کیا تھا؟ جرم تھا ایک آدمی کا، لیکن پکڑے وہ تمام لوگ گئے جو بیچ میں شامل تھے، جو ساتھ ساتھ تھے۔ تو ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جو شخص جن کا نام جو ہے محمود حسین تھا، ان کی ایک ورکشاپ ہے برطانیہ میں، اور کافی پرانے وہاں پہ رہنے والے ہیں، بہت معزز اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں جی بہت معزز ہیں، بہت کام کرتے ہیں لوگوں کے۔ نامی گرامی وہ محمود صاحب تھے، محمود حسین صاحب۔ وہ اندر کام کیا کرتے تھے اس ورکشاپ کے اندر؟ ورکشاپ تو تھی ان کی، لیکن وہ جو لوگ وہاں پہ مقیم ہیں، یا مطلب جو آئے ہوئے ہیں کسی بھی طریقے سے، وہ وہاں پہ آئے تھے اور آ کے ان کو ویزے وغیرہ ملے یا کچھ بھی، جو بھی طریقہ کار تھا برطانیہ کے اندر، وہ کام کر رہے تھے، تو محمود صاحب ان کو جعلی ڈاکومنٹس بنا کے دیتے تھے۔ محمود حسین، جعلی ڈاکومنٹس اب کیا تھے؟ جعلی ڈاکومنٹس یہ تھے کہ سب لوگوں کو معلوم ہوگا جو کہ برطانیہ آنا چاہتے ہیں یا برطانیہ آ چکے ہوئے ہیں، کہ ایک لمٹ ہوتی ہے یہاں پہ سیلری کی، جو کہ اتنی سیلری ہوگی تو آپ اپنے اسپاؤس ہے اس کو بلا سکتے ہیں۔ تو سیلری تو اتنی نہیں تھی، لیکن محمود حسین نے جو پے سلپیں بنائیں، ان کو اب پہلے تو اپنے پاس ملازم رکھا، شو کیا گیا کہ جی یہ میرے ملازم ہیں۔ تو اس کے بعد جو پے سلپیں ان کو دی گئیں وہ اس مطابق تھیں جو کہ امیگریشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کہ اتنی جو ہے پے سلپ آپ کی سیلری ہوگی تو آپ جو ہیں اپنے اسپاؤس کو جو ہے وہ بلا سکتے ہیں، تاکہ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اخراجات، وہ خرچہ نہ پڑے۔ کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں برطانیہ کے اندر وہ آ کے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر، وہاں پہ الاؤنس وغیرہ جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے ان کو پے سلپیں بنا کے دینی، کام وہ کہیں اور کرتے تھے۔ اب خدا جانتا ہے کہ وہ ان لیگل کام کرتے تھے یا لیگل کہیں کام کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے پاس ان کے ڈاکومنٹس بنائے کہ جی یہ شخص ہمارے پاس جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس میں سے 3 خواتین بھی ہیں اور باقی کے جو ہیں وہ مرد بھی ہیں، مرد ہیں۔ تو جب اتنی سیلری، امیگریشن نے دیکھا کہ یہ سیلری جو ہے، یہ کون شخص ہے جو اتنی سیلری دے رہا ہے، تحقیقات جب شروع کی گئی تو امیگریشن وہاں گراج میں آئی اور پوچھا گیا آ کے محمود سے کہ جی وہ فلاں ایک آپ کے پاس لیڈی کام کرتی ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ جس کا نام تھا غالباً سدرا۔ تو وہ کہنے لگے جی وہ تو چھٹی پہ ہے آج۔ امیگریشن نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، لیکن ان کو کسی وجہ سے پھر وہ آئے، پھر پوچھا گیا، پھر وہ نہیں تھی، ان کو شک ہو گیا۔ انہوں نے تحقیق جب شروع کی، اچھا ان لوگوں کا طریقہ جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا طریقہ ہوتا ہے تحقیق کرنے کا بھی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو وہ آپ کی جڑوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تو ٹوٹل جعلی کام ہے۔ ان کے بقایا پیپر بھی انہوں نے نکالے امیگریشن کے، کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے لوگ انہوں نے منگوائے ہیں، اور سب کے سب جعلی ڈاکومنٹس، اور ایک بندہ بھی ان کے پاس، ان میں سے کوئی بندہ کام نہیں کر رہا، حاضر نہیں ہے۔ بھئی اگر لنچ پہ گیا ہے، لنچ ٹائم ہے 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، تو اس کو آنا چاہیے واپس۔ چھٹی پہ گیا ہے تو 1 دن کی چھٹی اگلے دن اس کو ورک کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو جب دیکھا کہ یہ تو ٹوٹلی فراڈ کیا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے ان کو پکڑا،
اور پھر وہ لوگ بھی پکڑے گئے جو لوگ آئے تھے، جن کو بلوایا گیا تھا، جن لوگوں نے بلایا تھا۔ یہ کہنے کو تو 10 ہیں لیکن ہیں یہ زیادہ، جن کے نام اگر چاہیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ ان کے نام کیا تھے۔ محمود جو ہے وہ سب سے بڑے جو باس تھے وہاں کے، اس گیرش کے، محمود حسین ان کا نام تھا۔ قاسم خان تھے، اس کے بعد مریہ خان تھیں، سدرہ ریاض تھیں، عاصم شاہ تھے، شاکر اصغر ہیں جی، جنید علی ہیں، محمد صلاح الدین ہیں، اور تیمور علی وغیرہ وغیرہ ہیں۔ تو ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے، وہاں پہ سزائیں ہوئی ہیں کافی۔ محمود جو ہے اس کو تو 4.5 سال کی سزا دی گئی ہے، اور شاید اس کے بعد اب دیکھیں اگر ان کے بعد برٹش نیشنلٹی ہے تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی سختی کی گئی ہے۔ سننے میں کہنے میں جو تھا وہ یہی تھا کہ جی ان میں سے کوئی ملوث اگر ہوگا، بے شک اس کے بعد برٹش نیشنلٹی بھی ہے تو اس کی نیشنلٹی کینسل کی جائے گی۔ غالباً لاسٹ ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں، اور اگر ان کے بعد دوسری نیشنلٹیز ہیں تو ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ تو ابھی بہت چھوٹا سا ایک گروہ ہے، بہت چھوٹا سا، اس سے بڑے بڑے گروہ بھی اب پکڑے جائیں گے۔ اب باری آ رہی ہے آہستہ آہستہ سب لوگوں کی۔ بہت سارے ایسے کمنٹ آتے ہیں، اور بالکل حقیقت میں وہ کمنٹ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جی دیکھیں کہ ایک جو بندے کے پاس کام کی تو اجازت ہے لیکن وہ سوشل لے کے کھا رہا ہے، اور انہوں نے 4 اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، وہ کس طریقے سے بنا لیے؟ وہ اسی طریقے سے بنے ہیں، یا کچھ اور دھندے ہیں جو کہ وہاں پہ کیے جاتے ہیں، اور پیسہ جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب برطانیہ آنا جو ہے وہ بڑا مشکل سا ہو گیا ہوا ہے، لیگل طریقے سے آنا اور لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ آنا۔ اب تو ویسے ہی انہوں نے سیلری کی جو ڈیمانڈ ہے، مطلب کہ اتنی سیلری 39,000 پاؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے کر دی ہوئی ہے، تو 39,000 پاؤنڈ جو ہے کون دے گا؟ اس وقت 18,600 سیلری تھی، تو تب بھی لوگ نہیں کما پا رہے تھے اتنی سیلری ایک جاب سے، کیونکہ یہ ایک قانون ہے کہ جو آپ کی بیسک سیلری ہے اس کو گنا جاتا ہے، اس کے اندر اگر آپ آور ٹائم بھی کرتے ہیں تو وہ ساتھ میں نہیں گنا جاتا۔ اوریجنل جو آپ کی سیلری ہے آپ کو ملتی ہے، 8 گھنٹے کام کرتے ہیں یا 9 گھنٹے کام کرتے ہیں، جتنا بھی کام کرتے ہیں، جو آپ کے ایگریمنٹ کے اوپر سیلری لکھی ہوئی ہے وہ اسی کو امیگریشن اکاؤنٹ کرتی ہے۔ اگر وہاں پہ لکھی ہوئی ہے 18,000 تو 18,000 ہی جو ہے وہ اکاؤنٹ ہوگی، وہ اکاؤنٹ نہیں ہوگی کہ اگر آپ اوور ٹائم بھی ساتھ میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے اوور ٹائم کرتے ہیں تو وہ جو پیسہ ہے وہ نہیں گنتی۔ وہ کہتے ہیں جی جو آپ کی اوریجنل سیلری ہے وہی اکاؤنٹ کی جائے گی۔ تو ہر طرف یو کے اندر اب افراتفری کا عالم ہے، اور اللہ رحم کرے، اور اب بہت سارے لوگ پکڑے جائیں گے، بہت سارے لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، جو ڈنکیاں لگاتے رہے ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے، جو ایجنٹ حضرات ہیں اس قسم کے محمود حسین جیسے، وہ بھی سامنے آئیں گے۔ تو مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ جس نے بھی UK آنا ہے بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں۔ اللہ حافظ۔